اگر آپ معتدل نہیں ہیں تو آپ لیڈر ہو ہی نہیں سکتے. ایک اور بات جو چیلنجز ہیں نا وہ لیڈر ہی سالو کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا فالوور بننا چاہتے ہیں. یو گاٹ ٹو پلیس یور سیلف. بالکل ٹھیک. ایک انڈسٹری ہے فشری جو جانتی ہے جو $1 کی چیز جو ہے وہ $20 میں جاپان لینے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا سارے لوگ جانتے ہیں, کیا پالیسی میکرز کو نہیں پتا. جب ناجائز پیسہ آتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر بڑا سا بنایا جائے, بہت اچھی سی گاڑی لی جائے تاکہ میں بتا سکوں اس سوسائٹی میں کہ میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی ہے. شاہ صاحب اس کے بعد پھر جب میری والدہ فوت ہوئی 2006 میں تو اس وقت مجھے سیٹ بیک ملا. یہ لائف کے چیلنجز ہیں اور ریالٹیز ہیں, لیکن ان کی تربیت کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قاسم علی شاہ, اور ایک بڑا مختلف کہہ لیجئے ہمارا آج کا پروگرام بات چیت, یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح کا پروگرام شاید دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں, اس طرح کے پروگرام, اس طرح کی بات چیت وہاں ملتی ہے. ہمارے معاشرے کا اچھا مکالمہ, اچھی بات چیت کہیں ختم ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام, ہماری آج کی گفتگو ایک نئی روایت کو ہم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, مختلف فیلڈز کے کامیاب لوگ ہیں, بالخصوص بزنس کے کامیاب لوگ ہیں, ان کو بلایا جائے, ان سے بات چیت کی جائے. آج ہمارا جو پہلا پروگرام ہے اس کو ہم انتہائی محترم میاں محمد ادریس صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. میاں صاحب CEO ہیں ستارہ کیمیکلز کے, اور میاں صاحب نے سرو کیا ایز بزنس مین. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل ڈائریکٹر آپ رہے ہیں لائنز کلب کے, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے جس کے لاکھوں ممبرز دنیا میں سرو کر رہے ہیں. میاں صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال میرا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچپن, آپ کی ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے تھی, کیسے گزری, ابتدا کے ایام کیسے تھے, کچھ یادیں ہمارے ساتھ آپ تازہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. شاہ صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ نے پہلے ہی پروگرام میں مجھے بلایا. میں اس کے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جب آپ تعارف کروا رہے تھے تو اس میں ایک بات آپ کو بتانا پہلے بھی بھول گیا کہ میں پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس پاکستان کا, جو کہ پورے پاکستان کی بزنس لیڈنگ اپیکس باڈی ہے. شاہ صاحب بائی ڈیفالٹ میں D8 کنٹریز کا بھی پریزیڈنٹ تھا اور ایک ECO کنٹریز کا بھی پریزیڈنٹ تھا. یہ آل ٹوگیدر 20 کنٹریز بنتی ہیں, اور اس طرح سے میں 20 جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو میں لیڈ کر رہا تھا انٹرنیشنلی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کے ویورز کے لیے انفارمیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں جہاں دنیا کی سب سے بڑی NGO کا انٹرنیشنل ڈائریکٹر رہا ہوں, وہاں میں بزنس کمیونٹی کو بھی لیڈ کیا اور ان کا میں نے لیڈرشپ کی ہے. رہا جہاں تک سوال بچپن میں, چھوٹے سے گھر میں میری پیدائش ہوئی فیصل آباد میں. اراؤنڈ سم ویئر میرا خیال ہے 4 یا 5 مرلے کا گھر ہوگا. 3 فیملیاں رہتی تھیں, میرے والد صاحب اور میرے تایا اور ایک میری پھوپھو. تو ہم 3 جو فیملیاں ہیں وہ اس گھر میں رہتی تھیں جہاں سے میری گرون اپ شروع ہوا, اور نارمل حالات, لیکن بزنس شروع سے میں دیکھ رہا ہوں. آلدو کہ میرے والد صاحب نے یا میرے تایا نے پہلے پارٹیشن کے بعد کچھ عرصہ نوکری بھی کی. یہ میرا جو ہے سٹارٹ ہے اس گھر میں, اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہمارے فیصل آباد کے اندر DPS ڈویژن پبلک ہائی اسکول ہے وہاں سے کی. اور پھر میں کچھ عرصہ کے لیے میٹرک کے بعد FC کالج بھی آیا, لیکن یہاں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا ماحول کی وجہ سے اور کچھ کلچر کی وجہ سے. تو آئی وینٹ بیک ٹو فیصل آباد گورنمنٹ کالج. تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی. گریجویشن میں میرے پاس جہاں اکنامک تھی وہاں سائیکالوجی تھی, تو میں نے سائیکالوجی میں گریجویشن کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ اور ریلیٹڈ ہے. یہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے
کہ سائیکالوجی جب میں نے شروع کی تو سائیکالوجی کو جب میں نے پڑھا تو سائیکالوجی از آل اباؤٹ ہیومن بینگ. اس نے مجھے ریلیجیس بنا دیا. میں اللہ کے قریب میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے میں اللہ کی پروڈکٹ کو سمجھنا شروع کیا تو میں اس مینوفیکچرر کا قریب ہوتا چلا گیا, اس کریچر کے قریب ہوتا چلا گیا. ٹھیک. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجی نے مجھے جو ہے میری ایک ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج کی اور میرا کنسیپٹ چینج کیا. آلدو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان سمجھتا ہے اور سائیکالوجی کے بارے میں لوگوں کے ڈفرینٹ کنسیپٹس ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب ڈویژن پبلک اسکول میں تھا تو پاکستان کا واحد اسکول ہے جہاں پہ یونین تھی اسکول میں. تو میں اس یونین کا صدر بھی رہا ڈویژن پبلک اسکولس. تو آپ یہاں سے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں کہ میرا آغاز جو ہوا وہاں سے مجھے پھر لیڈرشپ بھی ٹریننگ لرننگ اور لیڈرشپ اپرچونٹی مجھے وہاں سے ملنی شروع ہو گئی. یہ سب میں کیونکہ سوال ہے بہت سے آپ کے ساتھ, تو کبھی ہم بیٹھتے ہیں اور اس بات کا اظہار اقرار کرتے ہیں کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ پریکٹیکلی آپ نے ایک سارا جرنی سر طے کیا. ایک سر بڑی اہم ڈسکشن ہم پڑھے لکھے لوگوں میں رہتی ہے, بزنس مین ورسز لیڈر. ہاں جی. یعنی کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں, کاروبار کھڑا کر لیتے ہیں, لیڈر نہیں ہوتے. کچھ لوگ لیڈر ہوتے ہیں اور کاروبار کو بھی جانتے ہیں. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہونا, اس کے لیے کوئی گرومنگ چاہیے, لیڈر پالش ہو جاتا ہے, لیڈر تیار ہوتا ہے, کوئی جینز ہوتے ہیں. یہ اس ڈسکشن کو میں چاہوں گا آپ کے ساتھ کیا جائے, آپ کا کیا خیال؟ اس سے پہلے میں ایک اور چھوٹی سی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بچپن کے حوالے سے. بچپن میں جہاں کہیں ہماری غلطی ہوتی تھی, جہاں میری تعلیم ہو رہی تھی وہاں تربیت بھی والدین کر رہے تھے, تو جہاں میری غلطی ہوتی تھی پبلکلی فیکٹری کے گیٹ پہ یا گھر کے گیٹ کے باہر والد صاحب مرغا بنا دیتے تھے کہ یہ آپ نے غلط کہا. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور کو موٹا کہہ دیا, وہ ذرا بلکی تھا, انہوں نے مجھے مرغا بنا دیا کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سب کو سمجھنے کے. صحیح. آج کل بچے جو ہیں وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یقین یاد ہے آج تک کہ انہوں نے مجھے گیٹ پہ مرغا بنا دیا کہ آپ نے اس کو موٹا کیوں کہا. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بڑے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو تھے اور غلطی کو ایکسکیوز کو وہ نہیں کرتے تھے, معاف نہیں کرتے تھے. جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے شاہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرز آر بورن. یہ ایک پہلی بات ہے. یہ لیڈرشپ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ زبردستی سکھا سکیں. جیسے آرٹسٹ ہے نا, تو آرٹسٹ بھی جو ہے وہ اس کو آپ 100% بنایا نہیں جا سکتا. اس کے اندر اپنے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے, آپ اس کو پالش کرتے ہیں. یہ بالکل لیڈرشپ یہی چیز ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں بائی برتھ بائی جینز اگر کسی کے اندر ہے تو آپ ان کو پالش کرتے ہیں, آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں, آپ اس کو ویژن دیتے ہیں اور آپ اس کو نکھار دیتے ہیں اپنے ویژن سے, اپنی ٹریننگ سے. ادروائز اگر یہ کہیں کہ آپ ایک آدمی کو پکڑیں اور اس کو لیڈر بنا دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی, دیکھیں نا میری فیملی ہے, میری فیملی کے اندر اور بھی لوگ ہیں. میرا سکا بھائی ہے, وہ بڑا سیدھا سادہ ہے, ٹو دی پوائنٹ اینڈ ٹو دی بزنس, دیٹس اٹ. وہ کبھی ایسی سوشل گیدرنگز میں نہیں جائے گا, کبھی وہ لیڈرشپ کی بات نہیں کرے گا. اس کو کوئی عہدہ دیں تو وہ کہے گا میں نے نہیں لینا. میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں. یہ بائی برتھ ہے, یہ بائی برتھ ہے. جب بائی برتھ ہو تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ اس کو پالش کرنے والے مل جاتے ہیں, اس کو ٹرین کرنے والے مل جاتے ہیں, اور ادروائز نہ ملے تو وہ ارد گرد سے سیکھ لیتا ہے. کیونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بائی برتھ جینز میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوالٹی اور ایبلٹی جب ہوتی ہے تو وہ پھر باقی ادارے ایسے ہیں, انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو پھر لیڈرشپ سکھاتے ہیں, پھر اس کو پالش کرتے ہیں, پھر اس کو ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں. یہ سب ایک ڈسکشن میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت دنیا میں پاکستان میں ڈبیٹس موجود ہیں, ڈسکشن موجود ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اکیڈمیا میں ان کو یہاں تک لے کر آؤں اور آپ سے بات چیت کی جائے. کیونکہ الٹیمیٹ ہم سب بات کرتے ہیں کہ بزنس مین بننے چاہیے, انٹرپرینیورز بننے چاہیے, اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے, پریکٹیکلی ویسے نہیں ہوتے.
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ وہ بہت ضروری ہے, اس کا بائی جینز کسی خاص ماحول کی وجہ سے, کسی گرومنگ کی وجہ سے اس بزنس مائنڈ سیٹ سے بزنس کیا جا سکتا ہے, یعنی بزنس کو پڑھ کے شاید بزنس نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک ڈسکشن ہے سر. اس ڈسکشن کے ساتھ ایک اور بھی سوال میں ایڈ کروں گا, کیا یہ تعلیم جو ہے سر ڈگریوں والی یہ ضروری ہے سر؟ دنیا تو سکلز کی بات بھی کر رہی ہے, ریلیونٹ سکلز ہیں, بندہ آگے نکل جاتا ہے. شاہ صاحب یہ جو ابھی جیسے آپ نے پوچھا کہ جو بزنس مائنڈ جو ہے اس کے لیے انوائرمنٹ ضروری ہے, اس کے لیے انہیرنٹ ٹریڈنگ بھی ضروری ہے, اور بزنس کرنے کے جو ایکسپوجر, رسک اور ایبلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. میں چونکہ بزنس کرتا ہوں, ساتھ ساتھ میرے پاس بہت سارے پروفیشنلز کام کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف ملازمت کرنا چاہ رہے ہیں, سروس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سروس کو ہی پریفرنس دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں. اور جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ اس کو لو انکم ہو, وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے, وہ آزاد رہنا چاہتا ہے ان اینی کیس, اور اس آزادی میں وہ 16 گھنٹے بھی کام کر سکتا ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا میں اتنا گین کر سکتا ہوں. اور میں اگر اور وہ لوگ دیکھیں, بزنس مین کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, جن لوگوں نے بزنس کو سیلف میڈ سے کہاں اٹھایا, انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے اسٹرگل کی ہے. شاہ صاحب انہوں نے چیلنجز کو فیس کیا ہے, انہوں نے دن رات محنت کی ہے. میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس کے کچھ عرصے کے بعد یا پیدا ہونے کے بعد بہت, میں آپ کو ہفتے میں 1 دفعہ دیکھا کرتا تھا چھٹی والے دن, کیونکہ جب میں صبح جاتا تھا کام کے لیے تم سوئے ہوتے تھے فجر کے بعد, اور جب میں گھر آتا تھا تم سوئے ہوتے تھے. یہ بات بائی گاڈ یہ ان کے الفاظ ہیں مجھے, جو انہوں نے اسٹرگل شروع, اور وہی اسٹرگل ہم نے دیکھی ہے. ہم بھی اسی طرح اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی کہیں کسی جگہ کمی کوتاہی نہ رہ جائے. جو امپائر انہوں نے بنائی ہے, اس امپائر کو اب لے کے آگے چلنا یا اس کو مینٹین کرنا اٹ سیلف شاہ صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو جو ہے انہوں نے محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بزنس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, اور سروس کرنے والے لوگ بس سروس کرتے ہیں اور سروس میں ہی اکتفا کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. میاں صاحب بڑی دنیا نوکری کرتے کرتے سوچتی ہے ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے. اس کو ایک کیڑا بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک بار خیال آتا ہے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے. کون سی ایسی نشانی ہے 1 2 3 کہ آپ اگر کسی کو گائیڈ کر رہے ہوں تو آپ کہہ دیں کہ جی اس بندے کو کاروبار کر لینا چاہیے, یعنی اس کے موٹے 1 2 3 پرنسپلس کیا ہو سکتے ہیں؟ کانفیڈنس, اس کے اپنا کانفیڈنس کہ میں یہ کام کروں گا, کلیئرٹی جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, اس کی نو ہاؤ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, اور جس انوائرمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے فلی پریپریشن, انڈرسٹینڈنگ. بعض کاروبار بڑے اچھے ہوتے ہیں, ایک پروفیشنل بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہاں اس جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی جہاں وہ کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے. میں عام طور پہ ریسٹورنٹ کی مثال لے لیتا ہوں, فرینچائز جو ہے ان کی مثال لے لیتا ہوں, شاپس کی مثال لے لیتا ہوں کہ ایک شاپ ہے وہ وہاں پہ وہ کھول لیتا ہے, لیکن وہاں پہ اس شاپ کا جو کوالٹی ہے یا اسٹینڈرڈ ہے اس پہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پوری فلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے اس کو کہ میں جہاں کر رہا ہوں. یہ بات پھر اس کے پیچھے سینس ہے کہ کتنی آپ کے پاس اس کاروبار کرنے کے لیے نالج ہے, سینس ہے, کلیئرٹی ہے, اور پھر کانفیڈنس ہے. یہ ریسورسز جب آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ ایک کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں. اور محنت اسٹرگل تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے کم سے کم اپنی فیملی میں اور اپنے ارد گرد لوگوں میں, اور آپ پھر میں کہوں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے بڑے لیجنڈس ہیں بزنس, ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور برانڈز بنائے, پاکستان کا نام جو ہے وہ اسٹیبلش کیا, روشن کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آنیسٹی, سنسیریٹی. میں نے اپنے والد سے, اپنے تایا سے سیکھا کہ جس دن تم اپنے کسٹمر کے بارے میں بد نیت ہو گئے تو سمجھو کہ تمہارا کاروبار جو ہے
وہ آپ نے اسی دن اپنے کاروبار کو ڈکلائن موڈ میں ڈال دیا اور ڈائریکشن پہ چلے گئے. ٹھیک. جب تک جس دن تک دل سے نیت سے ریلیجسلی آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ سنسیئر ہو کہ وہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی سروس لے کے دھوکہ نہ کھائے اور اس کو نقصان نہ ہو, آپ نیچے نہیں جا سکتے. آپ چاہے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے آئیں, چاہے جو ہے وہ آکسفورڈ سے ڈگری لے آئیں, چاہے جہاں مرضی لے آئیں, یہ تربیت ہے, یہ پرنسپل ہے. ایمانداری, اس کے بارے میں ایک بہت بڑی ریسرچ دنیا میں تھامس اسٹینلے کی کبھی سر آئی, اور دنیا کے جتنے بلینئرز تھے, ریئل کاروباری بندے جنہوں نے کامیابی حاصل کی, اس میں ٹاپ فیکٹر ایمانداری تھی. آپ یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ ایمانداری کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ میں آپ کی زندگی کے واقعات دیکھتا ہوں, آپ کے والد صاحب کی جو کوچنگ تھی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہارورڈ سے زیادہ امپورٹنٹ, پہلی یونیورسٹی تو وہ ٹریننگ ان کوچنگ, میری تو وہی ہے. جو زبان دے کے اس پہ قائم رہنا ہے, بات کر کے قائم رہنا ہے. میں چاہوں گا اس کو کوئی ریکال کریں, کوئی واقعہ ایسا جس سے پتہ لگے ایمانداری کتنی امپورٹنٹ. شاہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کاروبار میں کرنے کے لیے. جو ایمانداری ہے نا, یہ چیلنجز ہیں آپ قسم کے. میں ٹیسٹ بھی سمجھتا ہوں, یہ ٹیسٹ بھی ہیں آپ کے, اور جب آپ ان ٹیسٹ سے پاس ہوتے ہیں نا, تو میں چونکہ ایک مسلمان ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی آتی ہے, انعامات بھی آتے ہیں, اور مزید اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. لیکن اس کے لیے نا, آپ جانتے ہیں کہ امتحان پاس کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا, تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اللہ میاں ضرور لیتا ہے, اور یہ اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے مضبوط بھی ہونا چاہیے, مضبوط بلیو کہ یہ جب ٹیسٹ یا چیلنج آئے تو اس پہ ڈگمگانا نہیں ہے, اپنے انسٹانس پہ, اپنی کمٹمنٹ پہ ایمانداری جو ہے اس پہ قائم رہنا ہے. میرے پاس ایک, ہم نے بلڈنگ خریدی لندن میں, BCCI بینک, جب بینک کرپریسی میں گیا تو بلڈنگ خریدی اور بیچ دی. ابھی بیچ دی, بات ہوئی زبان سے, تو حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ارشد صاحب وہاں پہ آئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی یہ بلڈنگ دیکھ رہا ہوں, تو یہ بلڈنگ مجھے پتہ چلا کہ آپ بیچ رہے ہیں, تو میں سوچا کہ آپ کا بلڈنگ پہ میں کھڑا ہوں اسی وقت. تو میں نے کہا جی یہ تو بیچ دی ہے ہم نے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے میں بیچی, میں نے کہا اتنے میں بیچی. انہوں نے کہا ابھی 1 لاکھ پاؤنڈ مجھ سے زیادہ لے لو. 1 لاکھ پاؤنڈ زیادہ لے لو. تو آپ, میں نے کہا جی یہ تو بیچ دی. کہتے ہیں انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا. انگلینڈ میں جب تک آپ سولیسٹرز کے تھرو سائن نہ کر لیں, آپ اس کو مٹیریلائز نہ بھی کریں, تو یو کین سے اینی ٹائم آر بیک آؤٹ اینی ٹائم, سے آئی ہیو چینجڈ مائی مائنڈ. یہ بات سنی تو میں نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں. میں نے انہی کے سامنے اسی وقت فون کیا اپنے پاکستان میں. تو میرے والد صاحب تایا اکٹھے تھے اس وقت, تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا جی یہ اس طرح سے یہ آئے ہیں. ارشد صاحب چونکہ فیصل آباد میں بھی زونل چیف رہ چکے تھے, اور ویری ویل نون ٹو مائی فادر اینڈ می آلسو. تو اس طرح سے ہے, یہ کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ زیادہ لے لیں اور یہ بلڈنگ جو ہے مجھے دے دیں. تو میرے تایا کا جواب تھا کہ انگلینڈ میں شاید یہ سلسلہ ہے, لیکن پاکستان میں جہاں میں بیٹھا ہوں اور زبان کی ہے, وہاں پہ میں زبان پہ کاروبار کرتا ہوں. تو میں جس زبان سے کاروبار کیا ہے تو میں اس سے قائم ہوں. اور بیٹا ساری زندگی میں آپ کو ایمانداری سکھاتا رہا, اور کہا کہ ایمانداری پہ قائم رہنا ہے. تو آج میں 1 لاکھ پاؤنڈ کے بدلے بے ایمان ہو جاؤں, میری ساری زندگی کی ٹریننگ, تعلیم, تربیت ساری میں ضائع کر لوں اور اپنے اللہ کو ناراض کر لوں, تو یہ مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ نہیں چاہیے. میری جو بات ہوئی ہے, میں نے جس زبان سے, میں یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے بزنس کرتا ہوں اور میں اس پہ قائم رہتا ہوں, میں اسی پہ قائم ہوں. ویری نائس. یہ ٹریننگ ہے, یہ تربیت ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تربیت ہے. اور یہ تربیت شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گھر میں ہر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. آپ چونکہ مجھ سے آپ نے کویشچنس کیے ہیں, پہلے ایک تربیت کی, تعلیم اور تربیت کی بات بھی کہی تھی, وہ بیچ میں سکپ کر گئے. تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے نا میرے نزدیک,
وہ تربیت ہے. میں اگر آپ کو 100 ایئرز بیک لے جاؤں تو وہاں پہ پیرنٹس کی یا اداروں کی کیا ہوتی تھی؟ تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی. اور اس تربیت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ بیٹر پروڈکٹیو ہوتے تھے یا آج کے وہ پروڈکٹیو ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ تعلیم آپ جتنی مرضی لے لیں، آکسفورڈ میں پھر وہی کہوں گا ہارورڈ یونیورسٹیز کی ڈگری لے لیں آپ. میں ایک پروفیشنل ہوں، میں CEO آف دی کمپنی ہوں، ون آف دی ٹاپ 100 ٹیکس پیئرز کمپنی آف پاکستان. اور میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے پروفیشنلز کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، انٹرویو بھی کرتا ہوں. صحیح. اور بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈگری کے ساتھ ان کے پاس وہی بات آ جائے گی، ٹریننگ، تربیت، اس کا بیہیویئر بیسیکلی پورا اوور آل. اگر میں ساری اس کو کور کروں تو بیہیویئر. تو یہ بیہیویئر جو ہے یہ تربیت سے بنتا ہے. وہ جب بیہیویئر اس کا تربیت سے ملے گا تو تعلیم ول ورک، ایجوکیشن ول ورک. اور اگر آپ تعلیم کو نکال دیں، تربیت اٹ ورکس. آپ تربیت نکال دیں، تعلیم ڈال دیں، اٹ ڈزنٹ ورک. یہ میرا ایکسپوجر ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے. صحیح. سر سارا یہ پروفیشنل جرنی یہ ہو ہی نہیں سکتا سر کہ کوئی بندہ کامیاب ہو اور مشکلات نہ آئیں سر، ہرڈلز نہ آئیں سر. یہ مشکلات سے بچا نہیں جا سکتا سر. کیا کیا بڑے ہرڈلز تھے، کیا کیا چیلنج تھے جن کو آپ نے خود فیس کیا؟ اور آپ یہ بھی ضرور بتائیے کہ ان سے گین کیا ہوا، ان ہرڈل سے کیا کیا گیا؟ بزنس ہو یا سروس ہو یا فیملی لائف ہو، چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. اپنی اپنی جگہ ہر ایک نے ان چیلنجز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، سالو کرنا ہوتا ہے. بزنس میں بھی بڑے چیلنجز آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن کے. کبھی آپ کی کمپنی گین کر رہی ہوتی ہے، پروفٹ بنا رہی ہوتی ہے، کبھی لاس کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی آپ کو کمپٹیٹرز کے چیلنجز آ جاتے ہیں. شاہ صاحب کبھی آپ کو ٹیکنالوجی چینج کے چیلنجز آ جاتے ہیں. تو آپ کو ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہ رکھیں، اپنی انڈسٹری کو، اپنی سوچ کو، اپنی مینجمنٹ کو، ان تمام فیکٹرز کو جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے آج کل آپ کا ٹیلی فون جو ہے، موبائل فون جو ہے، اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے. آپ کو اسی طرح سروائیو کرنے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے اپ ڈیٹ کرنا. اس میں ٹریننگ ہے، اس کے آپ کی نالج ہے، اس کے آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. آپ کو یہ دیکھنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں جو آپ کے پاس ہے، اس میں کیا انوویشن آئی ہے، کیا اکنومائزیشن اس میں آئی ہے جس کو آپ آپٹ کریں اور کمپنی کو آگے لے کے چلیں. اس میں پھر وہی بات آ گئی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ٹیوبز لگی ہوئی تھی، عام ٹیوب جو لگی ہوتی ہیں فیکٹری کے اندر. ایک دفعہ ہم نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا کہ یہ جو آج کل LED آئی ہے، اس کو اگر ہم چینج کریں تو اس کا پے بیک جو ہے وہ 11 منتھ ہے، جبکہ ٹیوب کا پے بیک جو ہے، انرجی کنزرویشن کے حوالے سے میں بڑی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، اس کا پے بیک جو ہے وہ 3.5 سال. میں نے کہا آج اسی وقت وداؤٹ ویسٹنگ اینی سیکنڈ آپ اس کو امپورٹ کریں، اور میری پوری فیکٹری کے اندر بین لگا دیا کہ میں نے ٹیوب لائٹس نہیں اب اینی مور آئیں گی، اس کو ہم ابنڈنٹ کر دیں گے. نہیں، یہ چیلنجز ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کمپٹیشن کے چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ہم ساتھ فیس کرتے ہیں، اس کو ریزالو کرتے ہیں. جب آپ کا لارج اسکیل ہو تو پھر پروفیشنلز کو ساتھ آن بورڈ لے کے تو چیلنجز کو پھر ہم آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فیلئر ہو تو وہ میرا ہے، اگر سکسیسفل ہے، سکسیس ہے تو وہ میرے کولیگس کی ہے، میری ٹیم کی ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے. تو اس طرح سے وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ اور ان کو آن بورڈ لے کے
تو آئے دن جو چیلنجز ہیں اس کو پھر ہم فیس کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. سر ایک بزنس کی پوری تاریخ آپ کے تایا سے والد صاحب سے شروع کر کے آج تک کی ساری کامیابی, کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں سر, فیملی ویلیوز ہوتی ہیں سر, بزنس ویلیوز ہوتی ہیں سر, کون سی ویلیوز ہیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہاں نہ پہنچتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں میں نے چونکہ یہ کیس اسٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں, ہر بزنس کے سکسیس فیکٹرز ہیں. اگر کوئی بزنس کہیں پہنچا ہے نا, کوئی فرینچائز پہنچی ہے تو اس کے اندر کوئی سکسیس فیکٹر ہے. اس کا ٹیسٹ ہے, اس کی سروس ہے, اس کی ڈلیوری ہے, اس کا وقت پر گرم ہونا ہے. تو یہ ساری کوئی نہ کوئی ایک سکسیس فیکٹر ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں, جو وہ سکسیس فیکٹر کو مٹیریلائز کرتا ہے اور اس سے وہ گین کرتا ہے, گرو کرتا ہے. شاہ صاحب میں نے دیکھا اپنی فیملی میں, وہ دیکھا سنسیرٹی, آنیسٹی اور کلیئرٹی. آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے, آپ کے ساتھ آپ کے کسٹمرز کے لیے. اور میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں, جو ہمیں سکھایا گیا, اگر یہ 100 روپیز کی ہے تو یہ 100 روپیز کی ہونی چاہیے. اگر آپ نے 100 روپیز کی چیز میں 70 روپے کی چیز دے دی تو یہ چیٹنگ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ بے ایمانی ہے. اور اگر میں اس سے سخت ورڈ استعمال کروں جو شاید لوگوں کو پسند نہ ہو تو یہ حرام ہے, جو میں نے سیکھا ہے, جو سکھایا گیا, جو بتایا گیا. آپ یقین کریں, میں ایک کوٹ کرنے لگا ہوں. جیکب آباد میں گیا, بہت پرانی بات ہے. ایک ہندو نے مجھے یہ کہا, ہندو دکاندار جیکب آباد, انہوں نے کہا کہ میں حاجی صاحب سے پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں. میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس نے کہا کہ مجھے آج تک حاجی صاحب کے ساتھ کاروبار میں نقصان نہیں ہوا. واہ. میں نے کہا اچھا, اس کی وجہ, میں اس وقت ٹریننگ پہ تھا, لرننگ پہ تھا, میں ابھی گریجویشن نہیں کی ہوئی تھی میں نے ابھی. تو میں نے کہا وجہ, انہوں نے کہا جی جب بھی میں نے کہا نا صاحب مجھے یہ تھان, یہ کپڑا واپس کرنا ہے, تو انہوں نے کہا آپ بالکل جب چاہے کر دو, کوئی ایشو نہیں. اور یہ ایک اسلامک بھی ہے, آج کل لوگوں نے شروع کیا ہے, لیکن اس زمانے میں 50 سال پہلے, 45 سال پہلے ان کو اپنی پروڈکٹ پہ, ایمانداری پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ اگر آپ کو رنگ اتر جائے, آپ کو کپڑا پسند نہ آئے, آپ واپس کر دیں. اور ستارہ اس معاملے میں بڑا مشہور تھا. اور یہی کانفیڈنس تھا عورتوں کا بھی کہ اگر کپڑے کا رنگ اتر گیا تو سلے سلائے کپڑے واپس آ جائیں گے. تو جس آدمی نے سلے سلائے کپڑے واپس لینے ہیں تو وہ کیوں بے ایمانی کر کے رنگ جو ہے وہ الٹے سیدھے استعمال کرے, وہ کیوں نہ پکے رنگ استعمال کرے. اور اگر کہہ رہے ہیں پکے ہیں تو وہ پکے رنگ ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیس فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ آنیسٹ ہیں اپنے, اور آپ جو دے رہے ہیں وہ اس کی ویلیو اور ورتھ اس کے مطابق ہے. آپ اس کو چیٹ نہیں کر رہے, آپ اس کو اوور چارج نہیں کر رہے. شاہ صاحب آج کل کے زمانے میں گمکس نہیں کر رہے. یہ جو ہم گمکس کر رہے ہیں نا آج کل, ہر آدمی بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں اوور نائٹ امیر ہو جاؤں اور امپائر کھڑی کر دوں. ہمیں برک بائی برک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. میں نے آپ سے کہا 4-5 محلے کے گھر سے شروع ہوا, الحمدللہ تو بڑوں نے امپائر کھڑی کی. ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے برک بائی برک. اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں میں آپ کو, جی سر, کہ کبھی گورنمنٹ کو چیٹ نہیں کیا. گورنمنٹ سے آج میں آپ کے سامنے یہ پبلکلی اعلان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں, کبھی ریبیٹس نہیں کھائی پاکستان کے کسٹمز کی اور ادھر ایکسپورٹ کی, جو نارمل بات سمجھی جاتی. اور ایسے مواقع آئے, لوگ بھی آئے, ایکسپورٹرز امپورٹرز بھی آئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے بہت گمکس دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے تایا مرحوم جو ہے وہ بڑے کلیئر تھے. میرے والد صاحب ایک سائڈ دیکھتے تھے, مارکیٹنگ تایا دیکھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں یار میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا. تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ستارہ کا نام, ستارہ کے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ فیئر جو ہے نا, جو فیکٹر جو ہے
میں اگر ایک لفظ میں یہ آپ کی سارے سوال کا جواب دوں تو فیئرنیس. ویری نائس. اس کو آپ ایکسپلین کر لیں چاہے جتنی دیر مرضی کر لیں. بالکل ٹھیک. میاں صاحب کچھ عرصے سے پاکستان میں اس لیے اس سوال کو رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے والی جو آپ کے ساتھ نشست تھی ایک پینل ڈسکشن تھی, ہم نیشنل ایشوز کو دیکھ رہے تھے, تو اس سوال کو میں روٹین سے تھوڑا ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے کیونکہ پراپرٹی کا بزنس آ گیا سر, اس پراپرٹی کے بزنس سے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ لوگوں نے پیسہ بنا لیا, کما لیا, اور لوگوں کا ایک پرسیپشن یہ بن گیا کہ اوور نائٹ سکسیس ہی سکسیس ہوتی ہے. یہ جو جلد بازی آئی ہے جو کہ میرا خیال نیچرل نہیں, اصل جو وے ہے وہ صبر کا ہی رستہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اس کو پورے سماج کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیابی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہے اس سے ملک کا, معیشت کا, معاشرے کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا؟ اس سوال کے پیچھے ایک تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. جس تیزی سے پاپولیشن بڑھی اس تیزی سے ہماری جو ہاؤسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں پلان ہوئی. یہاں پھر ایک بہت بڑا فقدان میں دیکھتا ہوں پالیسی کا. ہماری اگر پاپولیشن کے حساب سے ہمیں یہ خود ہی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس شہر کے لیے اتنی جگہ میں یہ سوسائٹیز یا ہاؤسنگ کالونیز بنیں گی, اور اس طرح سے بنیں گی کہ ایک سال میں یہ, ایک دوسرے سال میں یہ, تیسرے سال میں یہ, اور یہ ایک 5 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی پالیسی. میں اس کی مثال پریکٹیکل دے دیتا ہوں. کینیڈا کے اندر بھی یہ ایک پراپرٹی بزنس ہے, لیکن وہاں انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ایریا میں یہ کرنی ہے اور اتنی دیر میں کرنی ہے, اور وہ خود بلا کے کہتے ہیں کہ جی جو پہلے آ جائے ہم ان کو یہ دیں گے, اپروولز دیں گے, اینڈ دیٹس اٹ. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اور دوسری بات شاہ صاحب فیکٹر ہے پیسہ. جب میں آپ کو بائی دی وے جب ناجائز پیسہ آتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر بڑا سا بنایا جائے, بہت اچھی سی گاڑی لی جائے, اور پھر سیر سپاٹا کیا جائے, اور پھر باقی جو خواہشات ہیں نا وہ پوری کی جائے, تاکہ میں بتا سکوں اس سوسائٹی میں کہ میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی ہے, اور میرے بچے بہت اچھے اسکول میں جاتے ہیں, لہٰذا میرا ایک جو بن گیا ہے سمبل آف اسٹیٹس وہ یہ ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا, جب میں نے جیسے کہا کہ ڈیمانڈ پھر جب ہو تو اس میں پھر یہ جو چیزیں ہیں ناجائز, غلط ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ پھر ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ایکسپلائٹیشن ہے. صحیح. اور یہ ایکسپلائٹیشن کے پیچھے میرے نزدیک پلاننگ ہے, اور ہر چیز کی پلاننگ ہونی چاہیے. دیکھیں نا ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے ہر شہر کے اندر, ایل ڈی اے ہے, ایف ڈی اے ہے, ایم ڈی اے ہے, کیپٹل سی ڈی اے ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کام کے لیے, اسی مقصد کے لیے ہے نا. بالکل ٹھیک. تو پلاننگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ اتنی دیر میں یہ ہوگا, اتنی دیر میں یہ ہوگا, اتنی دیر میں ہوگا. تو اگر آپ اس کو مادر پیدر آزاد کر دیں اور اس کے سسٹم کو اتنا مشکل بنا دیں کہ جو جینون لوگ ہیں ان کے لیے ناممکن ہو, اور جو پیسے دے کر سارا کام کروا لیں اور ان کے لیے موج ہو, تو وہ جو موج ہے, وہ جو پیسے ہیں, وہ جو کاسٹ آف رشوت ہے, وہ بھی تو پاس آن ہوتی ہے نا پھر لوگوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور آزادی پھر مل جاتی ہے. پھر اس کا شاہ صاحب کنٹرول کوئی کہیں نہیں ہے. دیکھیے ایک آپ نے 5 کروڑ روپے کی کمپنی بنائی, اس کو آپ کو پتہ ہے ایس ای سی پی ریگولیٹ کرتا ہے. آپ نے 50 کروڑ کی کالونی بنانی ہے, نیشنل لیول پہ کون سی ریگولیشن ہے؟ کتنے یہاں پہ فیک لوگ جو لوگوں کو لوٹا گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ نیب نے ایک وقت میں نیب نے سپریم کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لے لیا تھا. نیب کو یہ کیس دیا گیا کالونیوں کو آڈٹ کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پلاننگ, کنٹرول, اور پھر یہ ہے کہ یہاں بڑا آسان ہے آپ سے پیسے لے لینا اور پھر آپ کو رلانا, پھر آپ کو پیچھے بھگانا, اور نو باڈی کین چیک یو. وہ پھر آپ جا کے کورٹ سے ایک اسٹے لے لیں تو موج کریں. دیٹس اٹ. یہ سارا سسٹم ہے, یہ ساری ایکسپلائٹیشن ہے, یہ مس یوز آف لا ہے, مس یوز آف کورٹس ہے, اور
ایکسپلائٹیشن ہے, یہ سارے کمپوننٹس ہیں. مل کے لوٹنے والا, پیسے بنانے والا تو کہتا ہے کہ میں اوور نائٹ بنا لوں, جیسے آپ نے کہا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر اوور نائٹ کتنے پیسے بنائے گئے, کتنا لوٹا گیا. اٹ از دیئر. سر کوئی بھی منزل ہے, ٹارگٹ ہے, ویژن ہے, خواب ہے, اس کو پورا کرنا مشکلات ہیں. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیلنج ہیں, مشکلات ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے یہ 1 2 3 موٹی موٹی باتیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ہماری آڈینس یوتھ بھی ہے. بڑا ٹارگٹ یہی ہے سر, یہ 12 کروڑ جو یوتھ ہے ہمارے اس پروگرام سے, اس یوٹیوب پہ, ٹی وی پہ, جہاں سنیں اس سے فائدہ اٹھا لے. چیلنجز کو, مشکلات کو جب دیکھنا ہے سر, تو کیا سامنے رکھا جائے جس سے وہ مشکلات جو ہیں ان کو ہم حل کر سکیں؟ شاہ صاحب میں اپنی بات بتا دیتا ہوں. مشکلات کے لیے آپ کو, اگر آپ بات کر رہے ہیں گائیڈنس کی, ڈائریکشن کی, اور پھر اس کے بعد اس کے سلوشن کی, تو بڑا کلیئر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشکلات آئیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھی, سب سے پہلی بات ایک مسلمان ہونے کے ناطے, اور پھر آپ ان سے اللہ سے ڈائریکشن لیں, گائیڈنس لیں. گائیڈنس بھی موجود ہے, روشنی بھی موجود ہے, ایڈوائز بھی موجود ہے, کنسلٹیشن بھی موجود ہے, کتھارسس بھی موجود ہے. آپ رجوع کریں اور وہاں سے آپ, پہلی بات تو یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا مورال ہائی ہونا چاہیے, اسٹرینتھ ہونی چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں. جیسے ایک بیماری کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں نا, تاکہ آپ کی باڈی جو اس سے فائٹ کرے, یا چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے آپ کو وٹامنز دیے جاتے ہیں. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں ریلیجیسلی, وہ آپ کے لیے وٹامنز ہے کہ آپ پہلے رجوع لیں, کیونکہ ہر چیز موجود ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ میں نے جتنے بھی یہ آپ کو بتایا اپنا پورٹ فولیو, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے گائیڈنس بھی لی, ڈائریکشن بھی لی, ہیلنگ بھی لی, اور وہ آپ کو مل جاتی ہے وہاں سے چیلنجز کے لیے. دوسری بات, چونکہ ریلیجیسلی بات میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں کہ میں نے جو کیا, پھر آپ درود پاک پڑھیں. اس سے یہ پروون باتیں ہیں کہ آپ کو اس کے بعد آپ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن جب اللہ سے رجوع کریں گے, دعا کریں گے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مانگیں گے, تو سلوشن, ایڈوائز, ڈائریکشن دل سے مانگیں گے تو وہ ملے گی. آپ کو رجوع کرنا پڑے گا, آپ کو پراپر کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. کانٹیکٹ کر لیں تو آپ کو جو ہے نا, چیلنجز ہر جگہ ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا, کاروبار میں چیلنجز ہوتے ہیں, پرسنل لائف کے اندر, خاندان کے اندر, فیملی کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں آئے دن. اور ان چیلنجز کے لیے دیکھیں, میں ایک اور طرح سے ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہ ایک چیلنج ہے نا آپ کے, کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے, غم, مشکلات, پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ سے رجوع کریں. اسی طرح آپ کو ٹیکس کے معاملے میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں نا. کنسلٹنٹ تو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ آپ کو جب کبھی مشکل آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, تو آپ سب سے پہلے جو مداوا آپ کا, سلوشن جو ہے آپ کا, وہ وہاں سے ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو بھی انوائرمنٹ کے حساب سے جو چیلنجز ہے آپ کے فیملی کے اندر, اچھا اس کے لیے پھر تھوڑا سا آپ کا ویژن ہونا چاہیے, میرٹ پہ بلیو ہونا چاہیے, آپ کے اندر معتدلی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ معتدل نہیں ہیں تو آپ لیڈر ہو ہی نہیں سکتے, پہلی بات. تو ایک اور بات, جو چیلنجز ہیں نا وہ لیڈر ہی سالو کرتے ہیں, جو باقی فالوورز ہوتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا فالوور بننا چاہتے ہیں. یو گاٹ ٹو پلیس یور سیلف. بالکل ٹھیک, کہ آپ کہاں پہ ٹھہرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ چیلنجز جو ہے نا, لیڈر جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ہے جو میرے اس چیلنج میں میری مدد کر سکتا ہے. دوست, ماں, والد, بھائی, کہاں سے میں یہ ڈائریکشن لوں, ایڈوائز لوں,
جو مجھے اس سولوشن کے لیے کنسول کر سکے, گائیڈ کر سکے, اور پھر میں آگے چل پڑوں. صحیح. آپ نے سر 60 ملک دیکھے ہیں, دنیا کے 60 ملک الحمدللہ. دیکھے ہیں, اور ایک سر ایسا کمپیریزن میں چاہوں گا سر کہ اس وقت پاکستان بڑے چیلنج سر فیس کر رہا ہے سر. اکنامک چیلنج تو سر بہت بڑا ہے سر. سر ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر سر اکنامک چیلنج یا کچھ طرح کے ہمارے چیلنج ایسے ہیں جو سملر ہیں انڈیا کے ساتھ 1991-92 کے ٹائم ان کے یہ چیلنج تھے. اس وقت سر چند دنوں میں جو نیوز ہیں سر ہمسایہ ملک کی, انڈیا کی, مرسڈیز لانچ ہو گئی ہے سر, ان کی سر جو ٹریڈ ہے وہ کہاں چلے گئی ہے سر, ان کی کرنسی 18 ملکوں میں چلنے لگ پڑی ہے سر. پاکستان سر یہاں کھڑا ہے اس وقت سر. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کہ ایک بزنس مین, میں سمجھتا ہوں اصل ملک بزنس مین کا ہوتا ہے سر, کیونکہ وہ اپنا آپ, اپنا پیسہ, ہیومن ریسورس, جاب دے رہا ہے, ٹیکس دے رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے 2-3 اقدام اگر کیے جائیں تو ہم اگلے 5 سالوں میں ملک کو بہتر حالت میں دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا سر, یہ بڑی کامن بات ہے جو میں بھی کرنے لگا, دنیا بھی کر رہی ہے. کنسسٹنسی آف پالیسیز کا مسلسل رہنا, پالیسیز کا کلیئرٹی کے ساتھ ہونا, اور ان پالیسیز پہ پھر سختی سے پابند رہنا. شاہ صاحب میں آپ سے یہ سوال آپ نے مجھے کیا, اس میں یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سوال بھی ہے. میں اس پولیٹکس میں جائے بغیر میں آپ ہی سے یہ ایک سوال کرتا ہوں. ہم لوگ ایک سکسیزفل انڈسٹری جب چلاتے ہیں تو اس میں سکسیزفل فیکٹرز, ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے, اس سکسیزفل فیکٹر کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ میرے پاس جو ٹیم ہے ایماندار ہو, پروفیشنل ہو, ڈیلیور کرنے والی ہو. میں کبھی کمپرومائز کرتا ہوں کہ میرا مینیجر جو ہے وہ میرٹ پہ نہ ہو. میں کبھی کمپرومائز کرتا ہوں کہ میرا مینیجر جو ہے وہ ڈیلیور نہ کرے, اور اگر نہ ڈیلیور کرے تو میں کتنی دیر اس کو برداشت کروں, میں اس کی لائبلٹی کو کب تک لے کے چلوں, اور اس کی وجہ سے اس کی نالائقی یا اس کی پرفارمنس کا امپیکٹ میری فیکٹری کے اندر کیا پڑ رہا ہے, کب تک پڑ رہا ہے, کب تک میں نے اس کمپنی کو میں برداشت کرنا ہے. ایک چیز. دوسرا, میرے ارد گرد کی جو کمپنیز کمپٹیٹرز ہیں وہ کیسے ہیں. ابھی آپ نے انڈیا کا نام لیا, میں بہت دفعہ انڈیا گیا ہوں, ٹھیک ہے سر, اور میں نے دیکھا ہے ان کو, بڑا کلوزلی واچ کیا ہے ان کو. بنگلہ دیش میں گیا ہوں, میں نیپال گیا ہوں, تو مجھے بڑا کلیئرلی پتہ ہے ان سب کنٹریز کی اکانومی کا, کیونکہ میں بزنس لیڈر رہا ہوں, میں ڈیلیگیشن میں جاتا رہا ہوں, اس لیے مجھے تھوڑا ایکسپوجر ہے. تو ہم اگر اپنی ایک سکسیسفل فیکٹری کے لیے چوز کرتے ہیں چیلنجز کو بھی, پھر اس کے اندر شاہ صاحب میری ایک کارپوریٹ کمپنی ہے, تو میری کارپوریٹ کمپنی ایک پالیسیز کے مطابق چل رہی ہے. میں آپ کو ایک مزیداری بات بتاؤں, آپ نے مجھ سے سوال کیا, لوگ انشاءاللہ اس کو بہت انڈرسٹینڈ کریں گے اور میرا خیال ہے امپلیمنٹ بھی کریں گے. میری فیکٹری کے اندر میرے جتنے ایس او پیز ہیں, میری جتنی پالیسیز ہیں, ویلڈ فار 2 years اونلی, اور 2 سال کے بعد وہ ساری نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. انلیس انٹل میری فیکٹری کے اندر اینڈ یوزر, میرا آرڈر ڈپارٹمنٹ, میرا ایس او پی آئی ایس او ڈپارٹمنٹ جو ہے میرا الگ سے, وہ اس کو ریویو کرے گا, تینوں اس کو ویریفائی کریں گے, یس دے آر اپڈیٹڈ اور گڈ فار another 2 years. میں آپ کو بتاؤں, بہت لمبی بحث ہے جو آپ نے سوال کیا. 1947 سے پہلے کے قانون جو ہے نا ہماری فیکٹریوں میں لاگو ہیں آج اس وقت. ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کون آئے گا اس ملک کے اندر اسمبلیوں میں جو ان کو سارا ریکٹیفائی کرے گا اور ہمیں اپڈیٹ کرے گا. اور جب تک نہیں کرے گا تو کیا ہوگا شاہ صاحب, کیا ہو رہا ہے؟ احتسال. کن کے ہاتھوں؟ رشوت کھانے والوں کے ہاتھوں. یہ باٹم لائن ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یہ ریالٹی ہے. تو جب موبائل فون 3 ماہ کے بعد اپڈیٹ کرتا ہے اپنا سافٹ ویئر, تو ہم کس کانسٹیٹیوشن, کس پالیسیز, کس ایس او پیز کے انڈر کام کریں. میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی کمپنی کو چاہ رہا ہوں کہ اپڈیٹ رکھوں, اور الحمدللہ میں نے اس کے حساب سے, پھر اپنے ویژن کے حساب سے, اپنے ایکسپیرینس, اپنے ایکسپوجر
جو میں نے دنیا میں گھوم کے دیکھا سیکھا, میں اس کو اگر امپلیمنٹ نہ کروں تو میرا اس دنیا کو گھومنے کا, سیکھنے کا, آپ جیسے لوگوں سے ملنے کا کیا فائدہ. بالکل ٹھیک. میں آج اگر آپ سے مل کر آپ سے کوئی بات سیکھ کے نہ جاؤں تو میں نے اپنا دن ضائع کیا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو میں کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کے جاؤں گا. تو یہ جب آپ کا یہ ڈٹرمینیشن اور کلیئرٹی ہو کہ میں نے آج کچھ سیکھنا ہے کسی اچھے کام کے سکسیزفل بندے سے, تو میرا خیال, اور پھر اس کو بس سیکھ لیں. میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو کچھ بھی سیکھ لو نا اس کا 15-20% امپلیمنٹ کر لو تو یو آر سکسیزفل, اینڈ آئی ایم سکسیزفل. الحمد للہ. اور آپ 100% سیکھ لیں شاہ صاحب, اور 5% بھی نہ اس کو امپلیمنٹ کریں تو کیا آپ کی سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی ایکسپرٹیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب میرے سوال ہے انڈائریکٹ میں جواب دے رہا ہوں. آپ کی ایمانداری کا, آپ کی آنیسٹی کا, آپ کے کمپیٹنٹ ہونے کا میری کمپنی کو کیا فائدہ اگر آپ نے اس کو پرفارم نہیں کیا, آپ نے ڈلیور نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک. بس یہ میں اپنی کمپنی کو سامنے رکھ کے آپ کو جواب دے رہا ہوں, بالکل صحیح, تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ملک کے لیے بھی تو پھر ہمیں ایسا ہی ہے نا. میں بہت تلخ میرے تجربات ہیں شاہ صاحب. میں ایز اے پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس, پاکستان کی تمام چیمبرز, پاکستان کی تمام اپیکس باڈیز کے مسائل اور معاملات کو میں جانتا ہوں. اور جب ان کو کوئی پالیسی کے اندر چھوٹی موٹی چینج یا چھوٹی موٹی ایشو آ جائیں یا اپروولز آ جائیں, جس طرح سے رولتے ہیں, رلائے جاتے ہیں اور ڈیمیجز پڑتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں میری کاروباری انڈسٹری کے, یہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے. میں نے تو پاکستان میں آج تک یہی دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ کو ڈسکریج کرو. میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے. پالیسیز ایسی ہیں, پالیسی ڈسکریج, ایٹیچیوڈ. ابھی آپ نے بات کی تھی مائنڈ سیٹ کی, ایٹیچیوڈ. ہمارا پاکستان, ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کا ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے ایکسپورٹ کا. اوور سسٹم سب جگہ. میں ایک اور بات بتاؤں, چورن جو ہے نا انڈیا بنا کر بیچ رہا ہے پوری دنیا میں, برانڈ ہے. میں خود جاتا ہوں تو مجھے کئی سفارشیں آتی ہیں کہ جا رہے ہو تو وہاں سے یہ لے کے آنا. برانڈ ہے نا, بنا کر بیچا. یہ پان سپاری اور یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں, ان کو برانڈ بنا کر اچھی سی پیکنگ کر کے, پیکیجنگ, آج پیکیجنگ مانگتی ہے دنیا, پیکنگ کر کے مٹی کو بڑا اچھے سے پیک کر کے وہ بیچ رہے. ہمیں نہ پیکنگ کرنی آتی ہے, نہ میں بہت سارے مسالہ جات ہیں یہاں پاکستان میں جو بک رہے ہیں, بہت سارے شربت ہیں جو پاکستان کے جو باہر بک رہے ہیں. لائک وائز بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے اندر جن کو بنا کر بیچ کر پاکستان ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر آدمی یہ لگے کہ میری ٹریڈیشنل جو بھی چیز ہے, گاؤں میں بیٹھا میں ایک چادر بنا رہا ہوں, گاؤں میں بیٹھا میں ایک پونا بنا رہا ہوں, میں اس کو سلائی کر رہی ہے ایک بی جو ہے وہ جو کہ بیوہ ہے, اس کو بنا کر ایک آرگنائزیشن, یہ ماڈل سارے موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی بات اللہ کے فضل و کرم سے ان پریکٹیکل نہیں کروں گا کیونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں اور میں نے دیکھی ہوئی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا. بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے, رورل ایریا سے چیزیں بناؤ, ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں سے آپ ایکسپورٹ کرو, بیچو اور ویلیو ایڈڈ کرو. تو یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ ماڈل جو سکسیزفل ہے پچھلے 20 سال 25 سال سے. رورل ایریا سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ٹریڈیشنل کام کریں اور دنیا کو بیچیں. دنیا پاگل ہوتی ہے آپ کا ہاتھ کیا ہوا کام, ویلیو ایڈیشن. آپ کے لیے وہ ہے سستا ہے, وہ لیبر انٹینسیو ہے, ان کے لیے وہ ویلیو ایڈیڈ ہے. ایسی بے شمار چیزیں ہیں شاہ صاحب جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میں نے ایک بات کہی, مائنڈ سیٹ, پالیسیز میں, ہینڈلنگ میں. کون ہینڈلنگ کر جتنے میں نے آج تک ایکسپورٹ انسینٹیوز دیکھے ہیں میں نے کبھی مٹیریلائز نہیں ہوتے دیکھے. ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص طور پر اور ادروائز باقی ساری انڈسٹری, کیونکہ میں نے کہا میں پوری ایکسپورٹ لیدر کو, گارمنٹس کو, ٹیکسٹائل کو, فوڈز کو, فوڈ اینڈ ویجیٹیبلس کو, میں ایسی باتیں بتاؤں آپ کو, آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ہماری ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں وہ اتنا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے جس کی حد کوئی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ جی فروٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے
آپ کو ایک مشین چاہیے جو جس سے گزرے گی اور جو بیکٹیریا ہے اس کو کل کر دے گی اینڈ میک ملینز اینڈ ملینز ڈالر. میں جب 2015 میں تھا تو ایک مشین آن گراؤنڈ کام نہیں کر رہی تھی. کیا ایکسپورٹ کریں گے تو کیا ڈالر کمائیں گے تو کیوں نہیں پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوگا. اب مجھے بتایا کہ فشریز کا نام میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ایک انڈسٹری ہے فشری جو جانتی ہے, جو $1 کی چیز جو ہے وہ $20 میں جاپان لینے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا سارے لوگ جانتے ہیں. کیا پالیسی میکرز کو نہیں پتہ, ڈیسیژن میکرز کو نہیں پتہ, کیوں نہیں اس کو کنٹرول کرتے. میں کل بیٹھا تھا, کل کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, بیٹھا میں سارا ڈسکس کر رہا تھا. پاکستان کے اندر کول ٹرن اراؤنڈ کر دے گا پاکستان کی اکانومی. میں پاکستان لیول پہ بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں جتنا کول ہے, سندھ میں جتنا کول ہے, صرف اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آرگنائز میکنائز کرنے کی ضرورت ہے. مائننگ انڈسٹری پاکستان میں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اور جو مائننگ انڈسٹری پاکستان میں نہیں ہے تو پھر قدرت کے جو ریسورسز ہیں, آپ اس کا فائدہ کیا اٹھایا آپ نے آج تک 70 سال میں 75 سال میں کیا فائدہ اٹھایا ان ریسورسز کا جو اللہ واسطے آپ کے پاس آپ کے ملک میں ہے؟ کون توجہ دے گا؟ یہ کام میں نہیں کر سکتا. پاکستان کا جو سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ گورنمنٹ کے لیول پہ سب کرنے والے کام ہے. جب تک وہ آگے بڑھے گی نہیں, وہ فنڈ نہیں کرے گی, وہ کرے. اور اس کے لیے بھی میرے پاس ماڈل ہے کہ آپ اس کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر بنا دیں. جتنے بڑے اسٹریٹجک انڈسٹری ہے اس کے بنا لیں. ایک نیفتا کریکٹر نہیں ہے پاکستان میں, جبکہ انڈیا میں 5-6 ہے, اور وہ مدر آف کیمیکل ہے. میں اگر پھر آپ کو بتاؤں پاکستان کی اکانومی کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا, کس کے پاس جا کے یہ ساری باتیں سکھائیں, بتائیں, سمجھائیں اور ڈیسیژنز لیں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. چیلنج یہ آپ اسے چیلنج پوچھ رہے ہیں, یہ چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں. یہ سب ایک بڑی مختلف چیز مجھے آپ کی زندگی میں اور بالخصوص پچھلے چند سالوں میں ایک بڑا فیصلہ آپ نے کیا, ایک ایجوکیشنل چینل لانچ کر دیا الف کے نام سے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی قابل تعریف اور قابل تقلید مثال ہے. عمومی طور پہ پاکستان میں چینلز کی طرف وہ جاتے ہیں جو کچھ چھپانا چاہتے ہیں, کچھ بچانا چاہتے ہیں, کچھ طاقت گین کرنا چاہتے ہیں, کچھ ان کے ایسے ٹارگٹس ہیں اپنے بزنس کو بچانے کے. ایجوکیشنل چینل الف, اس کا ویژن کیا ہے, کس طرح اس طرف آ گئے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی زبانی تھوڑا سا سننا چاہتا ہوں. یہ بات آپ کی صحیح ہے جو آپ نے کہا. مجھے بہت یعنی کہ بڈ میں بھی میں تھا جب یہ سارے چینلز مل رہے تھے. اس کے بعد بھی مجھے بہت سارے چینلز نے جو پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہے یا ان کی لائبلٹیز زیادہ ہیں یا جو بھی ہیں, وہ مجھے انہوں نے اپروچ کیا نیوز کے چینل کے لیے. اور نیوز چینل کا اپنا ایک یوز ہے, میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے ایک بات کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جب تک 100% بات کی اتھینٹیکیشن نہ ہو, آپ وہ بات دوسرے کو کہہ نہیں سکتے. اور اگر کہیں گے تو ہمارے دین کے اندر, ہمارے اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا ہے؟ جھوٹا ہے, تو گناہ. پھر وہی بات کہ میں اپنے دین سے ہٹ کے کوئی بات کروں, میں ایکسپلائٹ کروں, میں ایگزیجریٹ کروں, میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالوں, میں ان اتھینٹک باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دوں, میرا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. پھر میرے پاس میرا پیشن تھا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں نیشنل لیول پہ, جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہر جگہ پہ, ہر اس شعبہ میں جس کو میں نے آپٹ کیا, میں اس کی ایکسٹریم تک پہنچا ہوں. ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت گیپ ہے. ایکڈیمیا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور پریکٹیکل انڈسٹری کا بہت گیپ ہے. پتہ ہی نہیں ہے انڈسٹری کہاں جا رہی ہے, ایکڈیمیا کہاں جا رہا ہے. ایکڈیمیا کس زمانے میں پڑھا رہا ہے, اور انڈسٹری آج جو ہے لیٹسٹ انڈسٹری, اس کی انسٹرومنٹیشن اور اس کی مینجمنٹ وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے. سوائے چند ایک اداروں کے, چند ایک گنتی کے 2 یا 3 یا 4, اس کے علاوہ سب لوگ جو ہیں کوائٹ اوے فرام دی ریالٹی. یہ میں نے پڑھا 1 سال کے لیے, میں سٹی آف لندن پولی ٹیکنک انگلینڈ میں بھی پڑھتا رہا.
تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ گیپ ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, آپ اپنا پیشن پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں نے پاکستان کے اندر ایک سٹینڈرڈ جم بنایا فیصل آباد کے اندر, سمارٹس کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے, آپ کو اس کی ملے گی کہ کیا سٹینڈرڈ تھا. صحیح. پھر میں نے اسلام آباد میں بنایا اسمارٹ جم. وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا پورے پاکستان میں. پہلے وہ صرف 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر, وہ بھی لمیٹڈ چھوٹا سا, ایک 5 اسٹار ہوٹل کا چین کا سب سے بڑا چین کا مالک, اس نے اپنے جی ایم کو کہا جا کے جم دیکھ کے آؤ فیصل آباد میں. تو وہ بنایا, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. بائی دی وے ستارہ جب کوئی کام کرتا ہے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, اور سٹینڈرڈز ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. میں اپنے ایکسپوجر کے مطابق کروں گا. جب آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے تو آپ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق سیٹ کریں گے. کم سے کم میں اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق تو کروں گا, میری کنٹریبیوشن تو یہی ہے. تو وہ جم میں نے بنایا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک سٹینڈرڈ بنا. اب جو میں سمجھ رہا ہوں کہ الف چینل جو ہے وہ ایک پیشن ہے, ایک کنٹریبیوشن ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا, جم کی میں نے جب بات کی ہے نا, باخدا میرا اس میں کوئی فائنینشیل گین انٹینشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس میں جب میں بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا جب آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, پروفیشنلز ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, پھر اپنی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں. اور وہ خواہشات کوئی کتے دوڑا کے پوری کرتا ہے, کوئی گھوڑے دوڑا کے پوری کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی وہ کائٹ وہ پتنگ بازی کر کے خواہش پوری کرتا ہے. تو میری خواہش جو ہے وہ یہ ہوئی کہ میں ایک ایجوکیشنل ٹی وی لانچ کروں جو کہ سیٹلائٹ ہو, اور میں دنیا جہان کی جو دنیا ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہم نے پہلے بڑی بات کی ہے شاہ صاحب, تعلیم کے ساتھ تربیت پہ ایمفیسائز. وہ تربیت جو کبھی کسی زمانے میں کسی زمانہ نہیں, اشفاق احمد کا زمانہ دیکھ لیں, اس کی والدہ سے اس نے کیا سیکھا. بڑی دور کی بات نہیں میں کرتا, ٹھیک ہے, میں نے ایگزامپل دے دی. آج سے 50 سال پہلے کی ماں کی تربیت اور اٹینشن اور کلوزنس ود دی فیملی کیا تھی, آج کیا, وہ ختم ہو گئی. میں کسی نہ کسی طرح سے چاہ رہا ہوں کہ جو میری ویلیوز ہیں, میری ٹریڈیشنز ہیں, جو بڑی رچ ہیں, بڑی ویلیوڈ ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اور بات بتاؤں, جو انسان کو وہ جو ہے نا, کیا اس کا کہنا چاہیے کہ انسان کو انسان بناتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ویلیوز جو میرے مذہب میں بھی ہیں, میرے دین میں بھی ہیں, اور ہماری جو ٹریننگز ہیں, لرننگز ہیں, وہ بھی ہیں. ان سے وہ میں جو ہے اس کو آگے آنے والی نسل تک کم سے کم میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. وہ جو آپ نے مثال شاید سنی بھی ہو کہ ایک چڑی کے منہ میں چند بوند جو ہے وہ الاؤ میں ڈال رہی ہے کہ میں اس الاؤ کو بجھا دوں. بظاہر تو وہ بیوقوف ہے, لیکن قیامت والے دن وہ یہ کہے گی کہ میں تماشا دیکھنے والوں میں نہیں تھی, جب میرے پاس ریسورسز تھے, ہمت تھی, میں نے اپنی کنٹریبیوشن کوشش کی. بس یہ چیز ہونی چاہیے ہر آدمی. یہ سب بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ 2-3 سوال ہم پبلک سے بھی لیں. تو لیڈرشپ کے حوالے سے سر اگر ہم دیکھیں نا, پچھلے 30 سال اگر پہلے چلے جائیں نا, جو آپ نے بھی ایک بات کی بائی برتھ کی, تو 30-40 سال پہلے جب بچہ کسی دکاندار کے پاس جاتا تھا, کوئی بندہ کہ یار میرا بچہ اس کو کام سکھا دو, تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب 5-6 مہینے میں 1 سال میں کام سیکھ جاتا تھا نا, تو وہ خود استاد بن کے نا اس کو کہتا تھا چلو بھائی 7 والی دکان پہ جاؤ, اور یہ دکان لو, بناؤ, اور اس کی اوپننگ میں خود کروں گا. لیکن موجودہ دور کے اندر کمپٹیشن کا بھی آپ نے بتایا, چیلنجز کا بھی آپ نے بتایا, موجودہ دور کے اندر یہ چیزیں دکھنے میں نہیں آ رہی. جب آپ کی لائف میں یا میری لائف میں پتہ چلتا نا کہ یہ میرا کمپٹیٹر بن رہا ہے یا یہ کام سیکھ رہا ہے, تو میں فوراً اس کو کک مار دیتا ہوں. سر آپ کا بھی ایسا ایکسپیرینس کہ آپ نے کبھی کسی کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی ہوں اور اس کو سپورٹ کیا ہو؟ میں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو کہا نا کہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے. آج کا دور جو ہے وہ سیلفشنس کا دور ہے. پہلے دوسروں کو پھلتا پھولتا دیکھتے تھے,
آج ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے, چاہے بھائی بھی ہو. ایک بات انفارچونیٹلی یہ ہمارا ایک کلچر اور مائنڈ سیٹ اور کمپٹیشن اور خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ مجھے مل جائے, میں اس کو پول نہ کروں, میں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہ کروں, میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلوں. ایک بات. پھر وہ ویلیوز کی بات آ گئی. لیڈرشپ کوالٹیز کا آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھی ہیں. ہاں میں نے دیکھی ہیں لیڈرشپ کوالٹیز. آج بھی لوگ تو موجود ہیں. تو بائی دی وے انہی لوگوں کی وجہ سے سسٹم تھوڑا بہت جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. وہ اللہ کا نظام ہو یا چاہے کوئی بھی سسٹم ہو کسی ملک کا ہو, وہ چل رہا ہے. تو وہ ہوتی ہیں. وہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اب آپ کو ٹرین کر لیا, میں نے آپ کو تیار کر دیا. وہ ریئل استاد ہوتا ہے. وہ ریئل استاد ہوتا ہے. وہ کیا استاد ہوتا ہے؟ جو جیسے ماں اور باپ, ٹیچر اور ٹرینر, جو کہتا ہے کہ میرا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا میرا پرندہ اپنے پروں پہ میری زندگی کے سامنے اٹھتا ہوا نظر آئے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مجھے یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ کی زندگی میں آپ نے کچھ رہنما اصول بتائے کہ یہ کامیابی کے لیے ضروری چیزیں. تو سر ڈیوائن انٹرونشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے ایک بلیسڈ آدمی ہوتا ہے اور وہ اپنی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور سر ساتھ ہی دوسرا چھوٹا سا کویسچن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں میں بلکہ ایک سال میں 8-8.5 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے ٹاپ پروفیشنلز پاکستان کے, ایجوکیٹڈ برین, وہ برین ڈرین ہو گیا, پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ہاؤ کین وی ریٹین اور پروفیشنلز ان سچ سرکمسٹانسز ان پاکستان؟ میں آپ کو دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. جو برین ڈرین ہوا, اس کی قدر, اس کی رسپیکٹ, اس کے لیے اسپیس. یہ وہ برین ڈرین ہے جو آج کے دور اور سسٹم میں پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہا, کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو اسپیس نہیں دے رہے, جگہ نہیں دے رہے, اپرچونٹی نہیں مل رہی ان کو. اس کے بعد ان کو وہ ریمونریشن نہیں مل رہی اس کے نالج ایکسپیرینس کے مطابق. جب کہ ابھی آپ نے بات کہی, کیا خیال ہے آپ کا جو باقی دنیا جو ہے وہ ان کو مفت میں لے رہی ہے؟ پیسے دے رہی ہے نا, کہیں زیادہ دے رہی ہے. اور ان کی سروسز, ان کی پرفارمنس, ان کی نالج, ان کی ایبلٹی, ان کی لیڈرشپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا وہ لوگ. تو یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمارا برین ہو اور استعمال کہیں اور ہو رہا ہو اپنے ملک کے علاوہ. یہ انفارچونیٹ ہے نا, اس لیے کہ ہم اس کو ریٹین نہیں کر پائے. ریٹین کر اپنی وجوہات کی وجہ سے, اپنی لیکس کی وجہ سے. جو آپ نے کہا پہلا, قدرتی طور پر یہ ایبلٹیز موجود ہوتی ہیں لوگوں میں, پہلی بات. دوسری بات ہوتی ہے اپرچونیٹیز. اللہ تعالیٰ بار بار اپرچونٹی نہیں دیتا اس شخص کو جو ضائع کرتا. اللہ کہتا ہے نا کہ آپ, میں کو ایک چیز دوں تو اس کا شکر ادا کرو, اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹرین مس کر دی. جب آپ کوئی بھی ایک لمحہ آپ کو ملتا ہے ہر ایک کو, وہ لمحہ جب ملے اس کو آپ یوٹیلائز نہ کریں اپنی کاہلی, سستی, لیتھارجکنس کی وجہ سے, آپ اس کو ضائع کر دیں اور پھر کہیں کہ آپ کو بار بار ملے. لیکن جن کو ملتا ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ جن کو جو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. یہی پروفیشنلزم ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو. یہی ذہن میں رکھیں, پڑھائی ضروری نہیں ہے. آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی تربیت, اس کا ویژن. میرے والد کتنا پڑھے ہوئے تھے, کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, امپائر تو انہوں نے کھڑی کی ہے, مینجمنٹ پریکٹسز تو انہوں نے کی ہیں. تو وہ تو اردو بڑی مشکل سے لکھ سکتے تھے, سائن کر سکتے تھے. ایسے لوگوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. دے آر دی پائنیئرز. اور اگر میں آج ایک بات بتاؤں تو انہوں نے یہ جو ریئل اکانومی ہے نا, انہیں کی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. میں اپنے شہر فیصل آباد کی بات کروں تو ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری جس نے پورے دنیا میں فیصل آباد کو مانچسٹر بنوا دیا, یہ وہی لوگ ہیں جو کالجز میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جا کے آپ دیکھیں کہ ان کی مینجمنٹ کیا ہے, ان کی اسٹرگل کیا ہے, ان کی ایفرٹس کیا ہے.
یہ بات اس لیے کی کہ لوگ بعض اوقات ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں کہ جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے MBA نہیں کیا, میں نے گریجویشن نہیں کی. نہیں, ہر آدمی اسٹرگل کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, اوپر آ سکتا ہے. اور کوئی موقع مل جائے تو اس کو ضائع نہ کریں. زندگی بار بار موقع نہیں دیتی, وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا اگر آپ نے وقت کی قدر نہیں کی. یہ میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے, اور وہ کبھی دیری کو پسند نہیں کرتے تھے. سر میں ایک سوال نا, میں شاید اس میں مس کر گیا ہوں, میرا دل کر رہا ہے میں پوچھ لوں سر. یہ ایسا سوال ہے جو میں ہر کامیاب بندے سے سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی میں, بزنس مین کی زندگی میں, ایک نجی زندگی جو ہے سر, ایک ذاتی زندگی, ازدواجی زندگی, بچے, فیملی, اس کا بھی سر بڑا رول ہوتا ہے سر. میں تو اس کو سر میں نے نیا نام دے دیا, اور یہ نام بھی میں پاکستان میں پہلے کہیں استعمال نہیں ہو, آرگینک موٹیویشن. گھر سے ملتی ہے, بڑی اچھی بات, فیملی سے ملتی ہے, گھر سے ملتی ہے, بیگم سے ملتی ہے, والد صاحب سے ملتی ہے. سر یہ اس بارے میں سر کو بات, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی انہوں نے کویشچن کیا نا, تو یہ گھر سے بیسیکلی آپ کو ملتی ہے ڈائریکشن بھی, تربیت بھی, تعلیم بھی, وزڈم بھی, پاتھ بھی, کس طرف جانا ہے. اچھا, جو فیملیز سمجھتی ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. میں نے بہت سارے کیسز ہیں میرے پاس شاہ صاحب, پھر یہ ایک لمبی بحث ہے. جو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر 5th ایئر کے, میرا میڈیکل کالج ہے, 5th ایئر میں جا کے چھوڑ دیا اس نے. فیلئر زبردستی بنا دیا اس کو. ایک شخص جو ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, اس کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ اس کو انجینئر بنا رہے ہیں آن دی ڈائریکشن خواہش آف پیرنٹس. اچھا, جو شاہ صاحب آپ نے بات کہی ہے, مجھے شروع سے الحمدللہ میں بہت لکی ہوں کہ میری ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی بڑی یونیورسٹی جس کا میں گریجویٹ ہوں, وہ میرا والد ہے, میرا تایا ہے, جنہوں نے مجھے زندگی کے اندر اچھے برے کی تمیز سکھائی. مجھے بتایا کہ بیٹا بڑا کیا ہوتا ہے, چھوٹا کیا ہوتا ہے, عزت کیا ہوتی ہے, تمہاری تمیز کیا, جس سے مجھے یہ ملے کہ یہ کسی اچھے سمجھدار پڑھے لکھے, پڑھا لکھا نہیں بھی لیکن کسی تمیزدار ماں اور باپ کا بیٹا ہے. جس سے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی ایک بچے سے بات کریں تو اس کو پورے خاندان کا پتہ چلتا ہے. مجھے وہ ٹریننگ مجھے پیرنٹس سے ملی. میری والدہ شاہ صاحب جب میں غلط ہوتا تھا نا, تو آپ یقین کریں کمرے میں کنڈا بند کر کے نا مجھے جب سمجھاتی تھی اور ڈانٹتی تھی نا, میری پاؤں تلے زمین نکلتی تھی اور میں کہتا تھا یہ زمین پھٹے اور میں چلا جاؤں. میری عزت نفس کا کتنا خیال رکھتی تھی. تو اس طرح سے والد بھی, تایا میرے جو ہیں وہ میرے فادر ان لا بھی تھے, میرے روحانی پیشوا بھی تھے. میری ٹریننگ میں مجھے اگر کوئی اچھائی میرے اندر ہے تو اس کو بنانے میں میرے تایا کا بہت رول ہے. چونکہ ہم کمبائنڈ فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے میری کلوزنس تھی. اور روحانیت کے طور پر میں نے ان کو دیکھا. ریلیجس تھے, ایماندار تھے, اور کلیئر تھے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. میں نے آپ کو اپنی والدہ کی بات بتائی. میرے والد صاحب بھی الحمدللہ کسی سے زیادتی نہیں کی, شارٹ کٹ نہیں کیا, کسی کا حق نہیں رکھا. اپنے سبارڈینیٹس کا, اپنے ملازمین کا ہمیشہ کوشش کی, خیال رکھا. مجھے کہا کرتے تھے, اور ایسا ہے آج بھی ہے, میں شاہ صاحب بے ایمان آدمی کے ساتھ نہیں چل سکتا. کم عقل آدمی اور ایماندار آدمی کے ساتھ میں بہت گزارا کرتا ہوں. کم عقل شامل ہے جی, کم عقل, اس کم عقل کی جو شارٹ فال ہے وہ میں لے لیتا ہوں, لیکن مجھے پتہ یہ آنیسٹ ہے, یہ بے ایمان نہیں ہے, وہ میرے ساتھ زندگی بھر چل سکتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے نجی بات کہی, 2006 میں میری والدہ, 95 میں میرے تایا کی ڈیتھ ہوئی. اس وقت میرے بڑا سیٹ بیک ملا فیملی میں, میرے روحانی طور پر, اور ایسے لگا جیسے میرا بہت ہی خیر خواہ ایک شخص جو بڑا باروب دبدبے والا فیملی میں, بزنس کمیونٹی میں بڑی روب دبدبا تھا اور لیڈر تھا مارکیٹ کا, وہ چلا گیا. اور اس کی شارٹ فال میں نے اپنے اندر محسوس کی. شاہ صاحب اس کے بعد پھر جب میری والدہ فوت ہوئی 2006 میں,
تو اس وقت مجھے سیٹ بیک ملا. یہ لائف کے چیلنجز ہیں اور ریالٹیز ہیں, لیکن ان کی تربیت کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ میری والدہ ایک ٹائم پہ میری والدہ تھی, میری ٹرینر تھی, میری دوست تھی, خدا کی قسم بہت اچھی دوست تھی. میں ان کے ساتھ لوڈو کھیلا کرتا تھا, میرا انتظار کیا کرتی تھی. میں 15-20 منٹ فیکٹری سے لیٹ آتا, مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم لیٹ کیوں ہوئے, تو یہ پتا کہ میں انتظار کر, تہجد پڑھنی, نماز پڑھنی, اذکار کر دیں, لیکن لوڈو کے لیے میرا انتظار کرنا. میری انگیجمنٹ جہاں ہوئی تو وہ کمیونیکیٹر کا کام کرتی تھی میرے اور اس کے درمیان. مجھے بتائیں یہ دوست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اس وجہ سے بہت اٹیچمنٹ تھی. میں نے اپنی والدہ کو زندگی میں کسی چیز پہ انکار نہیں کیا, کوئی چیز. مجھے انہوں نے کہا یہ بیٹا کھا لو, میرا دل نہیں ہے, میں نے تبرکن نہیں لیا. واہ. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاکستان کے اندر ماں تجھے سلام, یہ سب سے پہلا ٹائٹل ہے جو میرا شروع ہوا یہاں پہ. اچھا. ماں پہ, رشتوں کی ویلیوز پہ, ماں تجھے سلام. آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کو میڈیا میں اور گاڑیوں پہ یہ لکھا ملتا ہے. تو یہ ماں تجھے سلام کا جو ٹائٹل ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2006 میں میں نے ماں پہ ایک پروگرام کیا تھا جو بیسٹ ٹی وی ایوارڈ ملا تھا اس کو. اس کے بعد لائف کے اندر ایک اور بہت بڑا چیلنج اور ٹرن ملا. 2008 میں میری وائف جو ہے شی ڈائڈ, جب کہ میں کوئی 45-46 ایئرز کا تھا یا 40 اور وہ 42 ایئرز کی تھی. ایک بیٹا ہے میرا حسیب, وہ بس آل آف سڈن جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دن ہم دبئی میں ہیں, دبئی سے واپس آئے, اگلے دن شی ڈائڈ. وہ ایک بہت بڑا چیلنج لائف کے اندر جو ہے نا مجھے, جیسے آپ نے پوچھا, وہ ملا. شاہ صاحب میں اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ میں بہت لکی انسان تھا اس وقت تک, ابھی ہوں الحمدللہ, کہ مجھے ایسی وائف, فرشتہ صرف وائف جو اللہ کی ولی ہو. تایا کی بیٹی تھی, لیکن 26 سال میں یہ بات سننے والی ہے کہ 26 سال کی لائف میں نہ میری والدہ نے مجھے کمپلینٹ کی کہ مجھے اس نے کوئی بات کہی ہے, نہ میرے والد نے, نہ میری بہن نے, نہ میرے کسی بھائی نے. میری تھوڑی بہت کمپلینٹس جو ہوتی تھیں, میں آپ کو ایک اور بڑی پرسنل بات شیئر کرتا ہوں. جب میری شادی ہوئی, پہلی رات پہلی بات جو میں نے کہی, میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں, میں کلمہ بھی پڑھ سکتا ہوں, کہ میں نے کیا کہا. میں نے کہا میرے پیرنٹس اور میری فیملی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ میرے کام میں رہ بھی جائے تو میں اس کو ٹالریٹ بھی کروں گا اور ایکسکیوز بھی کر دوں گا, لیکن جو رسپانسبلٹیز ہیں نا وہ میرے پیرنٹس اور میری فیملی کو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ وہ ان کی سکی بھتیجی ہے, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں نے ڈے 1 سے ایک ڈائریکشن دے دی کہ بھی یہاں کمپرومائز ہونا ہے, یہاں کمپرومائز نہیں ہونا. شاہ صاحب بات بڑی لمبی ہے, آپ ریکارڈ کرتے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی میں جب آپ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رکھیں نا تو فیملی ڈسٹرب نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح جیسے نظام شمسی چل رہا ہے. صحیح. میری سسٹرز کو, میرے بھائی کو کبھی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ میری وائف سے مس بیہیو کریں. ہم دیر کیسے ہاؤ کم دے کین مس بیہیو. تو میری وائف نے کبھی بھی میرے کسی بھی رشتے, میرے کسی بھی دوست کو شکایت نہیں ہونے دی. 26 سال کی لائف میں وہ اس نے, میں رات کو, میری بڑی ٹریولنگ آپ نے دیکھا ہے, میں سوشل بھی ہوں, رات 3 بجے آیا ہوں, 2 بجے آیا ہوں, کبھی اس نے نہیں کہا کہ آدھی رات کو آئے. میں 365 دنوں کے اندر غالباً میں 250 دن پریکٹیکلی لیٹ آتا ہوں. کبھی نہیں اس نے کہا کہ آپ لیٹ آئے ہیں تو مجھے ڈسٹربنس ہوئی ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کے آپ کو کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے,
کیا لے کے آؤں. آیا ہوں تو ایت الکرسی پڑھی ہے, گیا ہوں تو ایت الکرسی پڑھی ہے. یہ رول ماڈل ہے شاہ صاحب جو میں سمجھتا ہوں آپ کے سننے والوں کے کہیں کام آ جائے کہ لائف کیا ہوتی ہے, اس کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں, اور ان ویلیوز کے بعد شاہ صاحب ایک سکسیس ہوتی ہے. اور یہ سکسیس بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا کی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. چیز تو ہے یہی ہے نا, سکسیس تو اس چیز کا نام ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے دنیا بنا لی اور سکسیس ہو گئے تو وہ سکسیس تو نہیں ہے. مزیداری آپ کی پھر ابیلٹی, وزڈم کیا ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کو موت کا یقین ہے, آخرت کی اس نے تیاری کی ہے, آخرت کی تیاری کی ہے, وہ عقل مند ہے. اب مجھے بتا دیں کہ عقل کہاں پہ رہتی ہے. آپ کتنا بڑا کہاں سے کوئی بھی انٹلیکچوئل لے کے آ جائے, اگر وہ موت سے آخرت سے بھولا ہوا ہے تو میں تو نہیں اس کو انٹلیکچوئل مانتا, نہ میں کہوں گا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ولی تھی, اور سچی بات ہے کہ اس کے بعد میری لائف میں اندر بہت چیلنجز ہے, چیلنجز رہے, اور چیلنجز کو فیس کرتا آ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید جب آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتے ہیں نا, اس کے بغیر آپ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ دیکھیں آج میں یہاں بیٹھا ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا گواہ ہے کہ وہ اللہ کی ولی عورت تھی جس نے مجھے برداشت بھی کیا, میری شارٹ کمنگز کو بھی ٹالریٹ کیا. میں تھوڑا سا اگریسو بھی تھا, تھوڑا غصے والا بھی تھا, جلدی ہائپر ہونے والا بھی تھا, ناراض ہونے والا بھی تھا. اور اگر کبھی میں ناراض ہوا ہوں یا میرا اس کے ساتھ وہ ہوا ہے کہہ لیجیے جھگڑا, منانا بھی اس نے ہے, غلطی بھی میری ہے. زندگی بھر مجھے بتائیں کہ وہ کیسی عورت ہے اور کیسی عورت ہوگی اور کیا اس کا جو ویلیوز ہوں گی. اور آج میں اس کے جانے کے بعد ہر روز کیسے اس کو بھول جاؤں, کیسے اس کو یاد نہ کروں. یہ زندگی ہے, یہ لائف ہے, اور یہ چیلنجز ہے جو آدمی کو دیکھیں. فیملی, بزنس, سوسائٹی, جہاں آپ جس فورم پہ بھی ہیں یہ چیلنجز ہے, اور یہ چیلنجز آپ کو ملتے ہیں, اور ان چیلنجز کو ساتھ لے کر چلنا, اس کو ہینڈل کرنا, اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا, یہ ایک کامیابی ہے انسان کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو ڈائریکشن, ٹریننگ, ہر چیز ملنی چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں میرا آخری میسیج یہی ہوگا, آخری میسیج میرا یہ ہوگا آپ سب کے ویورز کے لیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے شاہ صاحب, مسلمان ہو اور پھر اس کا رابطہ اور تعلق اور ڈائریکشن اس روشنی سے نہ ہو جو 1400 سال پہلے اس کائنات پر جو ہے وہ رحم کیا گیا, دیا گیا, اور جو جہاں سے وہ ہمیں ساری ڈائریکشن ملتی ہے لائف کی, زندگی کی, اور آپ کو پھر شاہ صاحب انسان بناتی ہے. میں آپ امیزون کے جنگلوں میں دیکھ لیں کہ وہاں کیا لوگ رہ رہے ہیں, یورپ کے ویلیوز دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہے, اور ایک ٹرو مسلم کی ویلیوز کیا ہے. ٹرو کہ اس نے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, اپنے ڈرائیور کا خیال رکھنا ہے, اپنے بڑے کا خیال رکھنا ہے. یہ سارے خیالات, یہ ساری اوبلیگیشنز مجھے تو نہیں کہیں کسی مذہب میں ملی. بالکل ٹھیک. جو یہ بھی کہے کہ آپ کے ہمسائے کے اندر آپ کا پکایا ہوئے کا جو خوشبو ہے وہ نہیں جانی چاہیے. تو یہ ویلیوز, یہ چیزیں, ان کو ساتھ لے کر چلیں. میرا یہ میسیج ہے, چاہے وہ اسکول گوئنگ بچہ ہے, چاہے وہ کالج گوئنگ بچہ ہے, چاہے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں, اور پیرنٹس کے لیے, خدا کے لیے اپنے بچوں کو ان ویلیوز کے ساتھ لگائیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات جاتے جاتے کرنے لگا ہوں شاہ صاحب, جو پیرنٹس ان ویلیوز اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگائیں گے وہ خوش قسمت پیرنٹس ہیں. ورنہ جو آج کی جنریشن ہے نا, وہ بھی ان کو پھینک کے باہر پھینک دے گی, وہ بھی ان کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گی, جو ہو رہی ہے, جو آج کل ہو رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان ویلیوز سے ان کو ہٹا دیا جو باپ کو باپ بناتی ہے. آپ جتنا مرضی اچھا بڑا کالج اسکول لے جائیں, جہاں پہ یہ بتائیں کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں, وہاں یہ نہ بتائیں کہ تمہارے ماں باپ کی عزت کیا ہے. بالکل ٹھیک. واٹ از اسکول, واٹ از یونیورسٹی, واٹ از سلیبس, مجھے بتائیے. تو یہ جو آپ کی جو ہے وہ ویلیوز ہی نہ دیں بچوں کو, اور پھر کہیں کہ بچہ نافرمان ہے, پھر کہیں گے یہ بچہ مجھے
جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے. بدتمیزی تو آپ نے اس کو خود سکھا دی, آپ نے اپنے پاس سے الگ کر دیا. ماں نے اپنا دودھ پلانے کی بجائے ڈبے کا دودھ پلایا تو پھر ڈبے والا ہی بچہ ہوگا نا. بالکل ٹھیک بات. میں میاں صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیسی گفتگو تھی. سچی بات ہے کہ ہر بات کے ساتھ ایک بات اور ہر جگہ پہ کوئی لیسن, کوئی وزڈم. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا کم ہوتا ہے پاکستانی معاشرے میں, کلچر میں ایک یہ بھی چیلنج ہے سر کہ اس معاشرے کا کامیاب شخص, اس معاشرے کا آگے بڑھنے والا شخص, وہ شاید اس لیے بھی ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا, بتانا نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے میں ججمنٹل ہونا, نیگیٹیوٹی, شاید کامیاب انسان سے محبت اتنی نہیں جو ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اکنالج کرنا چاہیے کسی کی کامیابی کو. یہ بھی لا آف اٹریکشن ہے کہ جب آپ کسی اچھے کو اکنالج کرتے ہیں تو آپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اچھائی کو اچھائی کہنا بھی بہت بڑی طاقت ہے. برائی سے نفرت کرنا دراصل وہی لا آف اٹریکشن ہے. آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں, آپ کی فیملی اس سے دور ہو جاتی ہے. اپنا بڑا بڑا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.